آپ سب لوگوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ جمعیت علماء ہند کے عید ملن سیلیبریشن کا مقصد یونیورسل ہیومینیٹیرین ویلیوز کا پروموشن ہے، خاص طور سے ہندوستانی سماج کی گنگا جمنی تہذیب لائف اسٹائل میں اور گہرا رچاؤ پیدا کرنا۔ وہ لائف اسٹائل جو کہ اس زمین پر بسنے والے لوگوں کے غم اور خوشیاں، رشتے ناتے، کھانا پینا، جشن اور سوگ یعنی غمی اور خوشی، اور یہاں تک کہ معاشی ضرورتوں اکنامک نیڈس کو بھی ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس روایت کو اپنے سانسکرتک کلچرل ڈھانچے سے کسی قیمت پر الگ نہیں ہونے دیں گے۔ دراصل ہمارے حوصلے کی جڑیں جمعیت علماء ہند کی تاریخ اور روایت میں پیوست ہیں، جو جوڑتی ہیں توڑتی نہیں، اپناتی ہیں دھتکارتی نہیں، بناتی ہیں بگاڑتی نہیں، جو بڑھ کر گلے لگانے کی تاریخ ہے۔ امن اور ایکتا کی پر امید جد و جہد کی ایک انسپائرنگ داستان ہے۔ عید چونکہ رمضان کے روزوں کا انعام ہے، اس لیے رمضان اور روزے کی اسپرٹ کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ذرا سا غور کریں تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ رمضان میں بھوک کا احساس نادار اور مالدار کے درمیان دوری کو کم کرنے کا سب سے کامیاب ذریعہ ہے، کارآمد ذریعہ ہے۔ بھوکے رہو تاکہ احساس ہو کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ صبر کرو، معاف کرو، معافی مانگو، بھلا چاہو، ایسا کرنے سے دوریاں مٹ جائیں گی، قربتیں بڑھیں گی، بدگمانیاں دور ہوں گی اور محبت کو پنپنے کا موقع ملے گا۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں اور مجبوریاں نظر انداز کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، اور جس سوسائٹی کے ممبرز ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا، آڑے وقت میں کام آنا اور ایک دوسرے کو اپنانا سیکھ لیں، تو پھر ایسے سماج کا ذہنی سکون یعنی کیا کہنا چاہیے اس کا سیٹسفیکشن، جی پیس آف مائنڈ کہیں، سیٹسفیکشن کہیں، تو ایسے سماج کا ذہنی سکون کسی لگژری کا محتاج نہیں رہتا۔ عید سماجی خوشی کے اس راز سے ریفریشڈ اور رینیوڈ واقفیت کا جشن ہے۔ آئیے ہم سب مل کر جشن منائیں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انسانی ہمدردی، میوچول ایکسیپٹنس اور اس شیئرنگ اور کیئرنگ کو ہم صرف رمضان نہیں بلکہ پوری زندگی اپنائے رکھیں گے۔ یہ ہے رمضان کی ریلیونس کہ یہ مہینہ نہ صرف انسانوں کو خدا کے قریب لاتا ہے بلکہ انسانوں کو انسانوں سے جوڑتا ہے۔ ہم آج یہاں ان یونٹیز کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں، جمع ہوا ہے۔ گو کہ روزہ بحیثیت عبادت کے تمام مذاہب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے طبی فوائد بھی، میڈیکل بینیفٹس بھی، جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ گنائے جا سکتے ہیں، اور بھی دنیاوی اور سیاسی مقاصد کے لیے، پولیٹیکل، اس کے لیے بھوک ہڑتال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اس سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور پروردگار کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس کی مخلوق کو خوش کرنا اور اس کے دکھ درد کو بانٹنا ہے۔ اس لیے اسلامی روزے میں وہ تمام چیزیں ضروری قرار دی گئی ہیں جن سے تمام انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے۔
بلکہ ان کو راحت پہنچائی جائے. اور تبھی ہمارا پروردگار ہم سے اتنا خوش ہوگا کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ روزے کا انعام میں خود دوں گا. یار روزے کے انعام میں مل جاؤں گا، یعنی پروردگار مل جائے گا. اگر ہم روزے کے اس آئیڈیا پر نظر رکھیں تو عید کی خوشی اور عید منانے کا مطلب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. رمضان کی آمد سے کچھ دن قبل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. رمضان کے آنے سے کچھ دن پہلے انٹرنیشنل لیول پر 2 بڑے دل کو دہلا دینے والے انسیڈنٹس ہوئے. پہلا نیوزی لینڈ میں اور پھر سری لنکا میں. ان سے ہم نے 2 اہم سبق سیکھے. ایک تو یہ کہ کچھ مٹھی بھر شیطانی افراد، شیطانی لوگ اور طاقتیں کس طرح مشترک انسانی سماج میں پھوٹ ڈالنے اور ورلڈ پیس کو ڈسٹرائے کرنے پر تلی ہوئی ہے. دوسرا سبق ہم نے یہ بھی سیکھا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ سہانوبوتی اور پریم کے ذریعے انسان دشمن طاقتوں اور دہشت گردوں کو ناکام بنا سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نیوزی لینڈ کے لوگوں، ان کی پرائم منسٹر کی دانشمندانہ قیادت، وائز لیڈرشپ اور ان کے ایکشنز کو دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سری لنکا اور ہندوستان کے ریلیجس کرسچن لیڈرز، مذہبی عیسائی رہنما، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان لیڈرز کے ساتھ مل کر ایسے نازک موقع پر ہمیں آپس میں نہ صرف جوڑے رکھا بلکہ عالمی امن کو بچایا. ابھی آپ کے سامنے اوسوالڈ کارڈینل گراسس اور اسی طرح سوامی چدانند جی، سادھوی جی، ہمارے سوامی اگنیویش جی، مرچنٹ صاحب، ہمارے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب جن کی دعوت پہ یہ مجلس سجی ہے، اسی طرح سے ہمارے حامد انصاری صاحب اور مولانا سفیان صاحب، ہمارے اجمیر شریف سے انگارہ شاہ صاحب آئے ہیں. بزرگ شخصیت ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں، ادھر نہیں تشریف لائے. جناب حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب دامت برکاتہم. اسی طرح سے یعقوب قریشی صاحب تشریف لائے ہیں. ترکی، ایران، برازیل، آسٹریلیا، فلسطین، انڈونیشیا اور پناما کے ایمبیسڈر ابھی بالکل ینگ ہیں اور پناما سے آئے ہیں اور ہندی اردو اچھی بولتے ہیں، تو میں ان سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں. اور لیبیا سے بھی تشریف لائے ہیں. تو بہت سارے حضرات یہاں ہیں. سب لوگوں کا نام لینا مشکل ہے. میں آپ سب لوگوں کو بہت دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. اور ہم یہاں 2 مہمان جو خاص طور سے ہیں، میں ان دونوں حضرات سے اگر مناسب سمجھیں تو 1-2 منٹ میں کچھ اپنا پیغام کارڈینل کچھ کہہ دیں ہمارے لیے. میں اپنے لیے بہت خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ کارڈینل یہاں ہماری دعوت کو قبول کیا اور تشریف لائے. پھر سوامی جی سے بھی 2 منٹ سننا چاہیں گے، کچھ 2-4 لفظ. क्षमा कीजिए, मेरा भाषण मैंने इंग्लिश में तैयार किया. My brother Maulana Mahmood Madani, General Secretary of Jamaat Ulama Hind, very distinguished guests, most of whom I know before, brothers and sisters of one big family. I bring you warm greetings from the Catholic Church in India. I bring you greetings indeed from the whole Christian community in India. It is a singular honor for all of us to join in a special way our brothers and sisters of the Islamic religious tradition, of other religions,
at this moment as we celebrate Eid Milan. We feel a strong bond of affection and unity among us all. God has brought us here together this evening to celebrate this function. You have just completed your month of fasting, Ramadan. This fasting has helped you to spend time reconnecting with God in prayer, strengthening your feelings of love for the needy through the practice of zakat, and also bonded every family together. Ramzan, though a month of fasting, has not been a month of pain, but a period of joy, because you have experienced the peace of God in your homes and in your persons. The Ramadan fast reminds me of our own Christian fast at the time of Lent. Lent is similar in many ways to Ramadan, is meant for us to set aside time for God, to recollect and bond with the sufferings of Jesus Christ, who was crucified on the cross to make reparation for our sins. At this moment, I want to recollect the very successful and fruitful visit of Pope Francis to Abu Dhabi on February 4th earlier this year, when the Pope signed the historic document on human fraternity together with the Grand Imam of Al-Azhar. That joint document gave us much to ponder on and publicly committed all Muslims and all Christians to adopt a culture of dialogue as a path, mutual cooperation as the code of conduct, and reciprocal understanding as a method and standard. He declared that the most important causes of the crises in the modern world is desensitization of the human conscience, distancing from religious values, and a prevailing individualism accompanied by a materialistic philosophy. Our call then is to promote human fraternity. All of us are children of God. All of us are brothers and sisters of one big family. All of us are called to imbibe and live a culture of dialogue. We know dialogue is of different types, and we all live a dialogue of life where we meet one another, greet one another like today. Dialogue of action where we collaborate for the good of the community, and dialogue of exchange where we try to understand each other more. 1 month ago, my brother Maulana Madani, together with some colleagues, visited me in Mumbai, and together we condemned the horrific attacks on the churches and hotels in Colombo. I have returned this visit, coming here today, and joining him in proclaiming the importance of human fraternity. Thank you for inviting me to come over here. Thank you for your friendship. Thank you for helping us and reminding us to work together. All of us together must work, strengthen and build a brighter India where there is harmony, peace and progress. God bless you, Jai Hind, and a happy feast. God bless. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा स्वामी चिदानंद जी से कि वो भी तशरीफ़ लाएं और कुछ अपने कलिमात से नवाजें। ईद का मतलब है खुशी का माहौल। ईद का मतलब है मिलने और मिलाने का माहौल। पार्टी तो एक दिन, लेकिन मस्ती हमेशा। जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती को अगर लाना है
That's the only mantra today of 21st century. Oneness and togetherness. Those days are gone when we talk about individuality. Individually, be great, no problem. But the time has come that how we can be inclusive. The mantra of oneness, togetherness and allness can bring the real Eid in our community. इसलिए मैंने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है. मस्ती को जिंदा रखने के लिए खुद को भूखा रखना पड़ता है. हस्ती को जिंदा रखने के लिए दूसरों की भूख मिटानी होती है. जब हम रोजे रखकर उन सबको, रोजेदारों को और बेरोजेदारों को, सबको मिलकर उनकी भूख मिटाते हैं तो सचमुच ईद होती है. मुझे कितनी खुशी मिली, ये बहुत बड़ी बात नहीं है. बढ़िया बात है कि मेरी वजह से कितनों को खुशी मिली. जब मैं खुश होता हूं तो वो इतनी बड़ी ईद नहीं होती है, लेकिन जब मैं दूसरों को खुश रख पाता हूं वो सच्ची ईद होती है. मेरा जीवन कितना बेहतर बना ये जरूरी है, लेकिन मेरी वजह से कितनों का जीवन बेहतर बना ये इससे भी ज्यादा जरूरी है. अल्लाह परमात्मा, मुझे तो लगता है कि जो खुद खा के खुश होता है वो इंसान है, लेकिन जो दूसरों को खिला के खुश होता है वो भगवान है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है. इसलिए आज जमीयत उलेमा हिंद एक ऐसी संस्था जो मैंने पहले भी कहा है कि गालियां खाकर भी लोगों को गले लगाती है. जब हम गालियां खाकर भी लोगों को गले लगा सकें, लोगों को अपना सकें, लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें, सच मानिए तो वही ईद का सच्चा मनाना है. और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब को कि वे इस खलक को जोड़ने के लिए मोहब्बत के रंग भरते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जाना है कि नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ. और ऐसे रंगों को भरते हुए मैंने उनको कई बार देखा है और मैं इसकी तारीफ करता हूं. दोनों घटनाएं जो घटी हैं उन दोनों की ही प्रशंसा नहीं की जा सकती, निंदा ही की जा सकती है. बल्कि निंदा से भी ज्यादा बढ़िया है कि हम एक संकल्प लें कि नो मोर, डन, नो वार, नो वायलेंस, बट पीस. Last, when we are celebrating this Eid, to me the real Eid will be when we can save our water, when we can save our planet. To me, more water, more peace. Today when I was coming, just now, in the plane I read one Economist magazine. उसमें लिखा था big full bellies or full dustbins. Full bellies and full bins. इसका मतलब ईद में कई बार हम खुद खाते हैं लेकिन बहुत सारा कुछ कई बार फेंका भी चला जाता है. मुझे लगता है कि उन सब की भूख का हम ध्यान रखें, प्लेटों में उतना ही लें जितना हम खा सकें, ताकि खाना बर्बाद ना हो, क्योंकि खाना सबसे बड़ी नियामत है अल्लाह की और ईश्वर की. और अंत में मैं एक पौधा देना चाहूँगा. दिल्ली की हवा, दिल्ली का पानी बदले. मैं एक पौधा देना चाहूँगा हमारे आदरणीय मेहमानों को, और एक हमारे छोटे से, कहाँ गए वो, आ जाओ बेटा आगे, जिनको इस सबसे पहले मैं दूंगा. इन क्या नाम है बेटा? हैं? असाद. सबसे पहले मैं दूंगा पौधा इनको
کہ جن کو اپنے پلانٹ کو بچانا ہے، پیڑوں کو لگانا ہے، اور ہم نے اس بار پکا کیا ہے قابل احترام مولانا محمود مدنی سی کے ساتھ مل کر 1000 مدرسوں میں ہم لوگ ہریالی کے پیڑ لگائیں گے، محبت کے پیڑ لگائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ پیڑ کیول مول شری کے نہیں بلکہ محبت کے ہوں گے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر اس وطن میں ہریالی لانی ہے تو ہری اور علی کے ماننے والوں کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، تبھی ہماری سچی عید ہوگی. دھنیہ واد. آپ نے پہل کر لی ہے، ابھی تو ہماری طرف سے پیش ہونا ہے، لیکن ہمیشہ